والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ذالک، یہ یعنی پیچھے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، اور ان کو بھی دوست مت بناؤ کہ جن کو جب ندا دی جاتی ہے نماز کی تو وہ نماز کا مذاق بناتے ہیں۔ تو یہ مذاق بنانا کس وجہ سے ہے؟ ذالک الاتخاذ، یعنی یہ بنانا کیا؟ مذاق بنانا۔ یہ ذالک مشار علیہ ذکر کیا، یہ غرض مفسر ہے۔ یہ مذاق بنانا بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ اے بسبب انہم، اس وجہ سے کہ وہ لوگ قوم لا یعقلون، بے عقل قوم ہے۔ کیا ہے؟ بے عقل۔ وَنَزَلَ، نازل ہوئی آنے والی آیت، اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ غرض مفسر شان نزول بیان کرنا ہے۔ لما قال الیہود للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نازل ہوئی آنے والی آیت جب کہا یہود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بمن تؤمنا، کہ تم ایمان لاؤ گے کس پر؟ من الرسول، رسولوں میں سے، یعنی رسولوں میں سے کس رسول پر تم رسول پر تم ایمان لاتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ فقال، سرکار نے فرمایا، سرکار نے ایک آیت پڑھ کے بتا دی، باللہ وما انزل الینا، یہ جو آیت ہے یہ پوری کی پوری پڑھ کے بتا دی۔ اور جب ذکر آیا کہاں تک اس آیت میں؟ فلما ذکر عیسیٰ، تو جب ذکر آیا عیسیٰ کا، جب ذکر کیا عیسیٰ کا، تو قالو، وہ لوگ بولے، کون؟ یہودی بولے، لا نعلم دینا شرا من دینکم، کہ وہ بولے کہ ہم آپ کے دین سے زیادہ بدتر کوئی دین نہیں جانتے۔ قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب کہہ دو کہ اے اہل کتاب، کیا تم برا مانتے ہو، یعنی تنکرون، انکار کرتے ہو۔ تنکرون نکال کر کے کیا بتایا؟ اس کی غرض کیا مفسر کی؟ کہ یہ تو تنقمون نقمہ سے بنا ہے، اور اس کا معنی برا ماننا نہیں، وہ انکار کرنا ہے۔ کیا ہے؟ انکار کرنا۔ کہ اے محبوب کہہ دو اے اہل کتاب، کیا تم انکار کرتے ہو ملنا، ہماری جانب سے، ہم سے، یعنی ہمارے اوصاف میں، ہمارے احوال سے، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل الی الانبیاء، اور نازل کیا گیا پہلے اس پر ایمان لائے جو نازل کیا گیا پہلے، یعنی انبیاء کی طرف، الی الانبیاء، انبیاء کی طرف، پہلے انبیاء کی طرف جو نازل کیا گیا ہم اس پہ بھی ایمان لائے۔ تو وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ کا عطف بتا رہے ہیں، یہ غرض مفسر ہے، عطف بتانا، ترکیب نحوی کی طرف اشارہ۔ عطف علی ان آمنا، یہ عطف ہے اس والے جملے کا، کس پر؟ ان آمنا پر۔ کس پر؟ ان آمنا پر۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ المعنی ما تنکرون الا ایماننا، معنی یہ ہے کہ تم جو انکار کر رہے ہو مگر ہمارے ایمان لانے پر، ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو، ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے تم انکار کر رہے ہو۔ مخالفتکم فی عدم قبول ہی، اور تمہاری مخالفت اس کے قبول نہ کرنے میں، المعبر عنہ، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے کس سے؟ بالفسق، فسق سے، جس کو تعبیر کیا گیا فسق، لازم عنہ، جس سے کیا لازم آتا ہے؟ فسق لازم آتا ہے، جس سے
ہاں یعنی اس کے قبول نہ کرنے میں، یعنی تم نہیں قبول کر رہے ہو اس چیز کو، تو اس چیز کو قبول نہ کرنا، یہ اس سے کیا لازم آتا ہے؟ فسق لازم آتا ہے. اسی وجہ سے تمہیں کیا بولا گیا؟ فاسق بولا گیا. کیا بولا گیا؟ فاسق. وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يُنْكَرُ، اور یہ ان میں سے نہیں ہے جس کا انکار کیا جاتا ہے. یعنی یہ بات اس میں سے نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کو ماننا اور تمام نبیوں کو ماننا یہ ان باتوں میں سے نہیں ہے جس کا انکار کیا جائے. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، اے محبوب کہہ دو کہ کیا میں تمہیں بتا دوں، کیا میں تمہیں بتا دوں، اخبرکم بشر من اہل ذالک الذی تنقمونہ، کیا میں تمہیں بتا دوں اس سے بدتر لوگ کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی کس کا انکار کرتے ہیں؟ دین کا انکار کرتے ہیں. جو دین کا انکار کریں اس سے بدتر لوگ، کیا میں تمہیں بتا دوں؟ مثوبتاً ثواباً، جزا کے معنی میں عند اللہ، کہ جو درجے میں اللہ کے نزدیک اس سے بدتر ہیں. نہیں، کیا میں تمہیں اس سے بدتر لوگ بتا دوں جو درجے میں اللہ کے نزدیک ہیں، یعنی درجے میں ان سے بدتر ہیں، ان سے. ہاں ذالکہ کا الذی تنقمونہ، یہ ذالکہ مشار الیہ ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ مشار الیہ ذکر کیا. جی تنقمونہ، الذی تنقمونہ، یعنی اس سے بدتر اس سے بدتر جو دین، ان لوگوں سے بدتر کہ جو دین کو برا سمجھتے ہیں، جو دین کا انکار کرتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے بدتر بتا دوں میں. ان درجے کے اعتبار سے برے ہیں، درجے کے اعتبار سے برے ہیں، ان سے بدتر. ہوا من لعنہ اللہ، وہ کون ہے؟ من لعنہ اللہ، وہ ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. دیکھو ہوا نکال کے بتانا کیا ہے کہ من لعنہ اللہ یہ خبر ہے اور اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے. غرض بھی بتا دی. ابعدہ عن رحمتہ، اللہ نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. دیکھو یہاں ابعدہ نکالا. کیا غرض ہے مفسر کی؟ یہ بتانا مقصد ہے کہ لعن یہاں بعد کے معنی میں، مسخ کے معنی میں نہیں ہے، یعنی مرادی معنی کا ذکر کرنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے دیکھیں، آگے نکالا کہ ان رحمتی ہی، کیونکہ یہ تعین کرنی ہے کہ یہ دور کرنا کس چیز سے ہے. کیونکہ اگر لعنت کا معنی صرف دوری لی جائے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوری کس چیز سے؟ ایک سوال مقدر کا جواب بھی ذکر کرنا ہے مفسر کی غرض اس سے کیا ہے؟ ایک سوال کا جواب دینا ہے کہ بھئی دوری کس سے؟ یعنی رحمت خداوندی سے. وغضب علیہ، اور وہ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت فرمائی اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا. اللہ نے ان پر وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بندر اور خنزیر بنا کر دیا. کس کے ذریعے؟ مسخ کے ذریعے. ومن عبد الطاغوت، اور وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کے پجاری ہوئے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، مسخ کا مطلب بگاڑ دی، صورتیں بگاڑ دی، ان کی بندر جیسی کر دی. اب آگے دیکھو، اور وہ لوگ ہیں کہ جو شیطان کے پجاری ہیں. طاغوت، شیطانہ، طاغوت کے معنی
الشیطان، شیطان مراد ہے، بطاعتہ یعنی شیطان کے پجاری کیسے ہوئے؟ اس کی اطاعت کر کے، اس کی ہاں دیکھو بالمسخ کے بعد انہوں نے من نکالا ہے، بالمسخ نکالا، یہ جار مجرور ہو گیا، اور من نکالا ہے نا، تو اس سے کیا چیز مراد ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں مفسر کی غرض کیا ہے؟ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ من کے صلے پر معطوف ہے، من کے صلے پر اس کا عطف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بتاتا ہوں میں آپ کو کہ اور وَرَاعَا فی منہم، اور منہم میں رعایت کی ہے، معنی من کے معنی کی، من کے ہاں، کیونکہ من پیچھے آیا تھا نا، تو من کا معنی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ، وہ لوگ، ٹھیک، اور وجعل منہم میں جو ہم ضمیر ہے لٹائی گئی ہے من کی طرف، کس لحاظ سے؟ من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے، من کے معنی کی، اور اس سے پہلے من لعنہ اللہ، من لعنہ من لعنہ اللہ وغضب اللہ علیہ، وغضب علیہ، تو ان میں واحد کی ضمیر ہے، تو کیا مطلب وفی ما قبلہ لفظہ، اور ما قبل میں، اس کے ما قبل میں، کس کے؟ منہم کے پہلے جو لفظ آئے ہیں ان میں لفظ کی رعایت کی گئی ہے، ان ضمیروں میں لفظ کی، ہاں، وَهُمُ الْيَهُودُ، اور وہ کون ہیں جن پہ لعنت کی گئی ہے؟ وہ یہودی ہیں، وفی قراءتی بضم با، اور ایک قرات میں با کے ضمے کے ساتھ ہے، یعنی عبودت طاغوت ہے، کیا ہے؟ عبودت طاغوت، ٹھیک ہے، بضم بائے عبودہ، عبد کے با کے ضمے کے ساتھ ہے، یعنی عبودت طاغوت، وَإِضَافَتُ إِلَى مَا بَعْدِهِ، اور اس کی اضافت ما بعد اسم کی طرف، وہ ما بعد اسم جمع کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اسم جمع کی طرف، ہاں، وَنَصْبُهُ بِالْعَطْفِ عَلَى الْقِرَادَةِ، اور اس کا منصوب ہونا قرادتا پر عطف کی وجہ سے ہے، قرادتا پر عطف کی وجہ سے ہے، یعنی عبدت دال پہ جو یہ منصوب ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہاں، قرادتا کا عطف ہے، قرادتا کا عطف ہے۔ اب آگے دیکھیے، اولئک شر مکانا، اور وہ برے ہیں کس کے اعتبار سے؟ مکان کے اعتبار سے، مکانن تمیز، مکان کیا ہے؟ یہ تمیز ہے، کیوں؟ لِأَنَّ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، اس لیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے؟ یہ برا ٹھکانہ۔ وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ دور ہو گئے، بھٹک گئے، کس سے؟ سیدھے راستے سے، سیدھے سوائے سبیل کسے کہیں گے عربی میں؟ طریق الحق کی، حق کے راستے سے، سچے راستے سے۔ وَأَصْلُ السَّوَاءِ، سوا کی جو اصل ہے الوسط، یعنی وسط ہے، اور وسط کسے کہتے ہیں؟ جو نہ بہت لمبا ہو نہ بہت ناٹا ہو، اسے کہتے ہیں وسط۔ وَذِكْرُ الشَّرِّ وَأَضَلُّ فی مقابلت قولہم لا نعلم دینا شرا من دینکم، کہتے ہیں شر اور عدل کا ذکر جو ہے یہودیوں کے قول لا نعلم دینا شرا من دینکم کے مقابلے میں، یعنی انہوں نے، یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم کیا ہیں؟ ہم آپ کے دین سے زیادہ بدتر نہیں جانتے کوئی دین۔ تو ادھر جواب ان کے مقابلے میں یہ والا قول ہوا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہ سیدھے راستے سے بالکل بھٹکے ہوئے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا جَاءَكُمْ، جب وہ تمہارے پاس آئیں، کون؟ منافق الیہود، یہ نکال کر کے کیا بتانا ہے؟ جاءوکم میں جو ضمیر ہے نا اس کا مرجع بتانا ہے، یہ غرض ہے۔ قالوا،
جب وہ تمہارے پاس آئے یعنی یہود کے منافق، تو وہ کیا کہیں؟ قالو، وہ بولے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا، اور وہ داخل ہوئے بالکفری، کفر کے ساتھ، یعنی وہ الیکم متلبسین، یعنی وہ داخل ہوئے تمہارے پاس بالکفر، کفر کے ذریعے سے، کفر کے ذریعے سے، متلبسین یعنی کفر کے ساتھ ملبوس ہو کر، یعنی کفر تھا ان کے ساتھ، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، متلبسینہ نکالا ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ کفر کا جو تعلق ہے وہ محذوف سے ہے، اور جو محذوف ہے وہ متلبسین ہے، اور متلبسین کیا ہے؟ یہ دخلوا کے فاعل سے حال ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكُمْ مُتَلَبِّسِينَ بِهِ، اور وہ نکلے تمہارے پاس سے اس کے ساتھ ہو کر، یعنی کس کے؟ کفر کے ساتھ، یعنی جب وہ آئے تو جب بھی کافر تھے، اور یہ جا رہے ہیں تو جب بھی کافر ہیں۔ وَلَمْ يُؤْمِنُوا، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں، اور چھپاتے کیا ہیں؟ من النفاق، یعنی نفاق چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں وہ؟ نفاق۔ من النفاق یہ بیان ہے کس کا؟ ماں کا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو، یعنی یہود کو دیکھو گے، ہے نا، یسارعون، کہ وہ جلدی کرتے ہیں، فی الاسم، گناہ میں، مطلب یقعون سریعا، کہ وہ واقع ہو جاتے ہیں دوڑ کر، وہ جلدی کرتے ہوئے واقع ہو جاتے ہیں، جلدی واقع ہو جاتے ہیں، کس میں؟ گناہ میں، فی الاسم، گناہ میں، یعنی الکذب یعنی جھوٹ میں، جھوٹ مراد ہے اس سے، یعنی وہ بہت جلدی جھوٹ بولتے ہیں، والعدوانی، اور عدوان میں مطلب الظلم، ظلم میں، یعنی جھوٹ اور ظلم میں بہت جلدی وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں، بہت جلدی جھوٹ بولتے ہیں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور کس میں؟ حرام کھانے میں، حرام کھانے میں، یعنی حرام کھانے میں اتنی جلدی کرتے ہیں، جھوٹ بولنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، اور ظلم کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، حرام کھانے میں۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، سحت الحرام، یعنی ان کے حرام کھانے میں، کر رشا، جیسے کہ رشوت ہے، رشوت کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس سے مثال سے سمجھانا چاہ رہے ہیں غرض مفسر، کیا مثال سے سمجھانا ہے؟ کر رشا، اور کر رشا بھی پڑھا جا سکتا ہے، کر رشا دونوں پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ رشوت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ارے آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا یہ عمل کتنا ہی برا ہے، ٹھیک ہے۔ لولا، یعنی ہلا کے معنی میں، ینہاہم، کیوں نہیں روکتے ہیں ان کو، ربانیون، کون؟ ان کے علماء، والاحبار منہم، اور ان کے احبار فقہا، عن قولہم الاسما، ان کے جھوٹ بات سے، اسما الکذبہ، یعنی ان کو جھوٹ بات سے، واکلہم السحت، حرام خوری سے، لبئس ما کانوا یصنعون، وہ کتنا ہی برا کام کر رہے ہیں، ترک نہیہم، اپنی نہیں کو چھوڑ کر، اپنی نہیں کو چھوڑ کر، یعنی جس بات سے انہیں روکا گیا ہے اس کو انہوں نے ترک کر دیا ہے، اس کو ترک کر کے وہ کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود، یہود بولے کب؟ لما ضیق علیہم، کہ جب ان پر تنگی کر دی گئی، بتکذیبہم نبی، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے، بعد ان کانو، بعد اس کے کہ اکثر الناس مالن، کہ اکثر الناسی مالن، کہ وہ لوگوں میں اکثر مال والے تھے، کیا تھے وہ؟ اکثر الناسی مالن، کہ وہ لوگوں میں اکثر، یعنی پہلے وہ بہت زیادہ مالدار تھے، پھر جب انہوں نے نبی کو جھٹلایا تو جھٹلانے کے بعد میں کیا ہو گئے؟ تنگ دست ہو گئے۔ تو جب یہودی بولے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، مقبوضۃ ان ادرار الرزق علینا، کہ ہمارے اوپر جو رزق کے دروازے تھے ان سے کیا ہے؟ بندھا ہوا ہے، کیا ہے؟ بندھا ہوا ہے۔ کنوا بھی
کنو بھی عن البخل کہ انہوں نے اس کے ذریعے بخل سے کنایا کیا ہے، یعنی یہ بات کہہ کر کنایا کیا کس چیز کی طرف؟ اس چیز کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی بخیل ہے. تعالی اللہ عن ذالک، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہے، یعنی بخل سے کیا ہے، بلند تر ہے. مغلولہ یعنی بندھا ہوا. قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، غلت امسکت ایدیہم، کہ غلت ایدیہم کہ ان کے ہاتھ روک دیے گئے ہیں، یعنی بند کر دیے گئے ہیں، یعنی روک دیے گئے ہیں فعل الخیراتی، بھلائی کے کام کرنے سے، ہے نا. دعاؤن علیہم، دعاؤن ان پر دعا کی وجہ سے، ان پر دعا کی، یہ دعاؤن علیہم، دعاؤن علیہم یا تو یہ رفع کے ساتھ ہے اور محذوب کی خبر ہے، اور تو کیا مطلب ہوا دعاؤن، یہ دعا ہے، یہ مطلب ہو جائے گا. یا نصب کی وجہ سے، یعنی مفعول اجل مفعول لہو ہو جائے گا، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دعا کرنے کی وجہ سے، دعا کرنے کی وجہ سے کیا کر دیے، ان کے ہاتھ تنگ کر دیے. نہیں حضور کی دعا نہیں، سوری، یہ علیہم ہے، لاجل دعائی، دعا کرنے کی وجہ سے، یا تو مومنین کی دعا ہے یا حضور پاک کی، ان پر بد دعا کرنے کی وجہ سے. تو دو ترکیبیں ہیں، دعاء علیہم پڑھیے اس کو، اور دعاؤن علیہم. دعاؤن علیہم پڑھیں گے تو ہوا دعاؤن ہو جائے گا، اور دعان پڑھیں گے تو پھر یہ مفعول لہو ہو جائے گا، مفعول لہو ہو جائے گا. اصل عبارت کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ٹھیک ہے، لاجل دعائے، یہ مطلب ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر مومنین کی یا حضور کی بد دعا کرنے کی وجہ سے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ یہودیوں کے ہاتھ روک دیے گئے ہیں، ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے ہاتھ کو روک دیا گیا ہے ان پر بد دعا کرنے کی وجہ سے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان پہ لعنت کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، یعنی ان پہ لعنت کی گئی ان کے کہنے کی وجہ سے. انہوں نے، یہودیوں نے جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، وہ بخیل ہے، یہ کہنے کی وجہ سے ان پہ لعنت کی گئی. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے ہاتھ کیا ہیں، پھیلے ہوئے ہیں. مبالغۃ فی الوصف بالجود، ہے نا، یہ مبالغہ ہے وصف جود میں، وصف سخا میں، وصف وسن الید، اور ہاتھ کی تعریف کی گئی، یعنی ہاتھ کا ذکر کیا گیا. یہ کہا گیا کہ اس کے ہاتھ، کس کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ایسا کہا گیا کیوں؟ لِفَادَةِ الْأَكْثَرَةِ إِذَا غَایَةُ مَا يُبْذِلُ السَّخِیُّ مِنْ مَالِهِ أَنْ يُعْطَىٰ بِیَدِهِ، اس لیے کہ سخی جب بیجا خرچ کرتا اپنے مال سے تو وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنے ہاتھوں کو کھول کر دیتا ہے، اپنے ہاتھوں کو کھول کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہاتھ کا ذکر کیا ہے، لِافَادَةِ الکثرت، کثرت کے فائدے کی وجہ سے، مطلب یہ کہہ کر کے کہ اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اور وہ پھیلے ہوئے ہیں دینے کے لیے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کثیر عطا فرمانے والا ہے، اللہ کثیر عطا فرمانے والا ہے. جی، یبذلو یعنی خرچ کرتا ہے. ينفق كيف يشاء، تو وہ خرچ کرتا ہے جسے چاہے، ہاں، من توسع یعنی وسعت دے کر، و تضییق یا تنگی دے کر. ٹھیک ہے، لا اعتراض علیہ، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم ما
انزل الیک من ربک، اور ان میں سے اکثر کا ضرور زیادہ ہو جائے، زیادہ کر دے گا، ان میں سے اکثر کو زیادہ کر دے گا وہ ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو نازل کی گئی تمہارے رب کی جانب سے، من القرآن یعنی کہ قرآن، یعنی قرآن ان یہودیوں میں سے اکثر کو زیادہ کر دے گا، کس اعتبار سے؟ طغیانا و کفرن، سرکشی اور کفر کے اعتبار سے۔ کیوں؟ لکفرہم بہم، کہ وہ اس قرآن سے کفر کرتے ہیں، یعنی قرآن سے کفر کرنے کی وجہ سے یا اللہ سے کفر کرنے کی وجہ سے قرآن ان کے کفر میں اور سرکشی میں زیادتی پیدا کر دے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور بغض کو قیامت تک ڈال دیا۔ فَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تُخَالِفُ الْأُخْرَىٰ، ان میں سے ہر ایک فرقہ دوسرے کی مخالفت کرتا رہے گا قیامت تک۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، تو جب انہوں نے جنگ کی آگ کو بھڑکایا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کرنے کے لیے آگ کو بھڑکایا، تو اطفاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا، یعنی اے کلما ارادوا، یعنی جب انہوں نے اس کا ارادہ فرمایا، ردہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کر کے اس چیز کو رد فرما دیا۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ دوڑتے ہیں زمین میں فساد کرتے ہوئے، فساداً اے مفسدین نکالا ہے بتانے کے لیے کہ یہاں فساد کا حمل درست نہیں ہوگا، اس لیے اس کو مفسدین کے معنی میں مان لیا گیا کہ فساد کرتے ہوئے بالمعاصی، گناہ کے ذریعے، یعنی گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ فساد کرتا ہے، یعنی گناہ کرتے ہیں وہ زمین میں، دوڑے پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر گناہ کرتے ہوئے، یعنی ان کا دوڑنا کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ کے لیے ہوتا ہے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بمعنی انہ یعاقبہم، کہ اللہ ان کو، اس معنی کر کے یہ معنی ہے کہ اللہ ان کو سزا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب آمنوا، ایمان لے آتے، اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، واتقوا الکفر، اور وہ کفر سے بچ جاتے۔ الکفر کی غرض کیا ہے؟ مفعول محذوف کو ذکر کرنا، مفعول محذوف کو، اور وہ کفر سے بچ جاتے کون؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اگر ایسا کر لیتے تو کیا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لَكَفَّرْنَا لَمَحَوْنَا، یعنی ہم ضرور مٹا دیتے عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور جنات نعیم میں ان کو داخل کر دیتے، ٹھیک ہے۔ ولو انہم، اور اگر وہ اقاموا التوراۃ والانجیل، توراۃ انجیل کو قائم رکھتے، مطلب بالعمل بما فیہا، قائم کرنے کا مطلب کیا؟ عمل کر کے اس پر جو ان دونوں میں ہے، ان احکام پر عمل کر کے، جو احکام تو ان دونوں کتابوں میں، توراۃ انجیل میں عمل کر کے وہ کیا کرتے؟ قائم رکھتے۔ وَمِنْهُ الْإِيمَانُ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی احکام میں سے ایک احکام کیا؟ حضور پر ایمان لانا، یعنی حضور پر ایمان لے آتے۔ تو اگر ایسا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام یہ عطا فرماتا کہ ان کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، ٹھیک ہے، اور انجیل کو قائم رکھتے، اور اس کو جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کی من الکتاب، یعنی کہ کتاب ہے، کتاب جو نازل کی گئی ہے ان کی طرف، من ربہم، ہے نا، ان کی جانب سے۔ تو وما انزل الیہم، اور جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف، یعنی کہ کتابیں، ان کو قائم رکھتے۔ تو من ربہم، اپنے رب کی جانب سے، اپنے رب کی جانب سے، لا کلوا من فوقہم، تو وہ ضرور کھاتے اوپر سے بھی، اپنے اوپر سے بھی، ومن تحت ارجلہم، اپنے
قدموں کے نیچے سے بھی، مطلب بِأَن يُوَسِّعَ عَلَيْهِمُ الرِّزْقُ، اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رزق کو شادہ فرما دیتا، وَيُفِيدَ مِن كُلِّ جِهَةٍ، اور ہر جہت سے رزق کو برسا دیتا۔ مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان لے آتے، کل ٹوٹل مار کے یہ مطلب ہوا کہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور کتابوں کو قائم رکھتے، یعنی ان پہ عمل کرتے، یعنی حضور پہ بھی ایمان لاتے اور اس کو بھی قائم کرتے، ان کی بھی حفاظت کرتے، قائم رکھتے جو ان پہ نازل کیا یعنی کتابوں کی، تو پھر ان کے رب کی جانب سے کیا ہوتا؟ ان کے رب کی جانب سے یہ ہوتا کہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی، اپنے نیچے سے بھی، مطلب رزق کی برسات ہوتی، رزق میں کوشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے احکام پر عمل کرنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ کشادگی ہوتی ہے، سمجھے؟ تنگی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ ان میں سے ایک امت ہے، یعنی جماعتن، جماعت ہے، کن میں سے؟ یہودیوں میں سے ایک جماعت ہے، یہودیوں میں سے جماعت ہے، یہودیوں میں سے ایک جماعت ہے، مقتصدتن، جو ارادہ کر رہی ہے، ارادہ کرتی ہے، مطلب تعمل بھی، یعنی وہ قرآن پر عمل کرتی ہے، قرآن پر۔ یہودیوں میں ایک جماعت ہے جو قصد کرتی ہے، مطلب عمل کرتی ہے قرآن پر یعنی تعمل بھی، کہ وہ قرآن پر عمل کرتی ہے، اور قرآن پر عمل کرنے والی کون جماعت ہے؟ وہ وَمَنْ آمَنَ بِالنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کا عبداللہ ابن سلام و اصحابی، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام اور ان کے دوست ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے اکثر، ان یہودیوں میں سے اکثر، صَابِ سَمَا شَيْئًا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے یہودیوں میں سے اکثر لوگ وہ کیا ہی برا عمل کر رہے ہیں، کیا ہی برا عمل کر رہے ہیں۔ آپ بیسا نکال کر کے بتایا اس میں نا، بیسا نکال کر کے بتایا، اشارہ اس بات کی طرف، یہ سا کے قائم مقام ہے، کس کے قائم مقام ہے؟ سا کے قائم مقام ہے، اور پھر شیئن نکال کر کے بتایا، شیئن نکال کر، اشارہ کس بات کی طرف؟ اس بات کی طرف کہ ما نکرہ ہے اور ما نکرہ ہے، اور جب ما نکرہ ہے تو یہ اس کی تمیز کی ضرورت ہے، کیا ہے؟ ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔